الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بھائی تقوی بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچانا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں، اس سے تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جن چیزوں سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہوں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے تقوی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے تقوی کی حقیقت کے بارے میں پوچھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس میں ہر طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر نے جواب دیا، ہاں، جب اونٹ چرایا کرتا تھا تو اکثر ایسے راستوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، آپ اس راستے سے کس طرح گزرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا تھا، ایک طرف اپنا دامن کانٹوں سے بچانے کی کوشش کرتا، دوسری طرف کانٹوں کو راستے سے ہٹاتا اور بہت احتیاط سے قدم رکھتا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہی تقوی ہے، یعنی کہ راستہ کٹنگ ہو، تمہارا بچنا مشکل ہو، پر پھر بھی تم اس کام سے بچنے کی پوری کوشش کر رہے ہو، اس سے تقوی کہتے ہیں۔ ایک گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، اس سے تقوی کہتے ہیں۔ ایک گناہ تم کر سکتے تھے پر تم نہیں کر رہے، تم کہ نہیں بھائی اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، اس سے تقوی کہتے ہیں۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے سامنے آپ شریف بن جائیں، دوسروں کے سامنے آپ بڑے پرہیزگار بن جائیں، نہیں، تنہائی میں بھی گناہوں سے بچنا یہ بھی تقوی ہے۔ یہی تو اصل تقوی ہے کہ تنہائی کے گناہوں سے بچنا، یعنی جس طرح آدمی کانٹے اور جگہ سے گزرتے ہوئے اپنے بدن کو اور کپڑوں کو کانٹوں سے بچاتا ہے، اسی طرح گناہوں سے اپنے جسم اور روح کی حفاظت کرے۔ اس بات کا خوف ہو کہ کہیں گناہ سے نقصان نہ پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو حرام سے بچ، تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ حرام سے بچ، حرام کیا ہے؟ حرام کمائی نہیں، حرام ہر حرام کام سے بچو، لوگوں میں تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ متقی پرہیزگار بننے کے لیے 3 کاموں کی پابندی کرنی ہے۔ متقی پرہیزگار بننے کے لیے 3 چیزوں کی پابندی کرنی ہے، 3 کاموں پہ ہم نے عمل کرنا ہے، 3 کام ہم نے پابندی سے کرنا ہے۔ شریعت میں جو کام اہم ہے اور ضروری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کے طریقے اور نسخے بتاتا ہے تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ قرآن کریم ہمیں متقی بننے کے 3 نسخے بتاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورۃ توبہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، جھوٹوں کے ساتھ نہیں، غلط لوگوں کے ساتھ نہیں۔ یہ اس آیت میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، پرہیزگار بننے کے لیے اپنی صحبت سچے لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہیے، جو زبان کے بھی سچے ہوں اور عمل کے بھی سچے ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ زبان سے تو ہر سچی بات کر رہا ہے، بھائی قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، اب عمل کتنا کر رہا ہے؟ عمل اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی زبان کی اس کی حفاظت ہے کہ نہیں؟ زبان کی حفاظت۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ زبان کی حفاظت۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو، اللہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ اس آیت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ پرہیزگار بننے کے لیے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، کہ زبان سے سچ بولے اور کسی کو زبان سے برا بھلا نہ کہے۔ آج ہمارے ہاتھ میں تسبیحات بہت ہوتی ہیں، عمل بہت ہوتے ہیں، پر زبان سے ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں، وہ سارا ہمارا عمل جو ان سے ہے وہ ضائع ہو گیا، سارا عمل گیا۔ تو بھائی زبان سے اچھے بول بولنے ہیں، زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالنے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، جس سے دوسروں کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی عمل بتائیں، کہا کہ بس اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہی سارے فساد کی جڑ ہے۔ بس اگر گناہوں سے بچنا ہے تو زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ تیسری جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے آگے بھیجا ہے اور اللہ سے کیا آگے بھیجا ہے، آگے اس نے اللہ کے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی کل سے مراد آخرت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، اس کے پاس کیا سامان ہے۔ سفر بہت لمبا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، سامان بہت تھوڑا ہے، وہاں سے کبھی واپسی نہیں ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور یقین رکھو جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ یعنی کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے ہاتھ کر رہے ہیں، جو ہمارے پیر کر رہے ہیں، جو ہماری آنکھیں، جو ہمارے کان، جو ہمارے دماغ، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، دماغ سے جو سوچ رہے ہیں، زبان سے جو بول رہے ہیں، آنکھ سے جو دیکھ رہے ہیں، کان سے جو سن رہے ہیں، وہ سب کچھ سے اللہ تعالی ہر طرح سے خبر ہے اللہ کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پوری طرح باخبر ہے اللہ، پوری طرح کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے ڈرو اللہ سے۔ ڈرو کس وقت؟ گناہ کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت اللہ سے محبت 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 محبت، جیسے کوئی محبوب کوئی عاشق اپنے محبوب کے سامنے بڑے ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بس دل کرتا ہے تیرے سامنے رہوں، تجھے دیکھتا رہوں، بس ہر 24 گھنٹے اس کی زبان پہ اس کا ورد ہوتا ہے، وہ ایسا وہ ایسا۔ بھائی اللہ سے پیار کرنا ہے، ڈرنا کدھر ہے بھائی؟ گناہ کرتے وقت۔ اس آیت میں یہ تعلیم ہے کہ پرہیزگار بننے کے لیے آخرت اور حساب و کتاب کو یاد رکھیں، اس کے لیے انسان کو جو کچھ کرتا ہے اچھا یا برا وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئے 3 باتیں۔ اب تقوی کے فضائل اور فائدے۔ اب فضائل بھی تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے نا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ اللہ تعالیٰ متقی کے لیے دنیا آخرت کی مصیبتیں مشکلات سے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ متقی کے سب کاموں میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی کے گناہوں کو کفارہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ حق و باطل کی پہچان آسان ہو جاتی ہے، سب سے بڑا کام۔ تو بھئی سب کوشش کریں گے متقی بننے کی۔ آج جو ہم نے اپنا لیکچر
کمپلیٹ کیا، وہ کس کے بارے میں تھا بھائی؟ متقی، تقوی اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔